سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو، شیطان کا اثر کس پہ ہوا تھا؟ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو پھر میں بتاؤں گا۔ قرآن کو پڑھو نا، سورہ آل عمران کو، اللہ فرماتا ہے شیطان کا اثر اس وقت ہوا تھا اور ان پہ ہوا تھا جو نبی کو چھوڑ کر میدان سے بھاگے تھے۔ سمجھا رہی؟ اس وقت ہوا تھا جو نبی کو چھوڑ کر میدان سے، راؤ جی بول، ہم میدان سے، میں اس وقت نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کون بھاگا تھا کون نہیں بھاگا۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو چاچی عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوت پڑھ لے، یہ 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، شاہ ولی اللہ کا بیٹا ہے، 100 کتاب کا مصنف ہے، اس نے لکھی ہے مدارج النبوت، کھول کے پڑھ لے۔ وہ لکھتا ہے جب بھاگنے والے نبی کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے، بس سمجھا رہی ہیں، بھاگ گئے، میں نہیں بتاتا کو کتنا بھاگا، لیکن اتنا ضرور رکھتا ہے کوئی مدینے سے بھی آگے۔ لکھتا ہے جب خطرہ ٹل گیا، جنگ بند ہو گئی، خطرہ ٹل گیا، وہ بھاگے ہوئے سارے ہی واپس آئے۔ اللہ کے نبی نے ان تمام کو ایک صف میں کھڑے کر لیا اور کھڑے کر کے پوچھنا شروع کیا بارو باری، کیوں بے بڑے میاں تم بھی بھاگے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگ گیا تھا۔ کیوں بے چھوٹے میاں تم بھی بھاگے تھے نا؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگ گیا تھا۔ کیوں بے ٹیڈی میاں تم بھی بھاگے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگ گیا تھا، جس کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ اب جملہ سمجھنا، رسول فرماتے ہیں بھائی تمہیں کس چیز نے بھگایا ہے؟ تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی۔ آگے نا جملہ جس کے لیے میں نے محنت کی ہے، یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی قد قتل محمد، کہ محمد قتل ہو گئے ہیں۔ جب ہم نے اس آواز کو سنا تو ہم نے نتیجہ یہ نکالا جب محمد نہیں رہا تو لڑنے کا فائدہ ہی نہیں، میدان سے بھاگ جاؤ، میدان سے بھاگ جاؤ۔ رسول نے پوچھا تمہیں کس چیز نے بھگایا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی، شیطان نے آواز دی تھی۔ پھر بھی تجھے سمجھ نہیں آتا کہ شیطان کا اثر کس پہ ہوا تھا؟ تو سمجھ آ رہی؟ یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی قد قتل محمد قتل ہو گیا۔ جب ہم نے اس آواز کو سنا ہم نے سوچا اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، میدان سے بھاگ جاؤ۔ یا رسول اللہ ہم میدان سے بھاگ گئے۔ اب یہ سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے یہ جملہ جو تیرے میرے مولا کی عظمت میں عبدالحق نے لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے جب نبی کے صحابہ نے کہا نا کہ یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی، ہم شیطان کی آواز پر تجھے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ عبدالحق لکھتا ہے قریب میرے مولا حیدر کھڑے تھے، رسول نے علی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پوچھا اے علی تو کیوں نہیں بھاگا؟ علی 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 میں سمجھائیے جو میرے مولا نے جواب دیا نا اس جواب کو اپنے ذہن میں کمپیوٹر میں رکھ کے لے جانا۔ مولوی کو مناظرے میں بگانے کے لیے یہ جواب کافی ہوگا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ جب رسول نے پوچھا نا کہ علی تو کیوں نہیں بھاگا، اب جو مولا نے جواب دیا نا وہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مولوی مناظرے میں کبھی نہیں آئے گا اگر جواب تجھے یاد آ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب مولا نے پوچھا نا کہ علی کیا تو نے اس آواز کو نہیں سنا، کیا تو کیوں نہیں بھاگا، علی مسکرا کے رسول کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں سنو یا رسول اللہ، اگر علی تمہیں چھوڑ کے بھاگتا تو علی کافر ہو جاتا۔ چار ایتے ہوئی نا، پہلی پڑھی ہے گناہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے، چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نے، پانچویں آیت پڑھنے لگے 15واں سپارہ ہے سورہ کاف ہے، قرآن کھول کے پڑھ لینا۔ اللہ فرماتا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا
خبردار جیسے بندے کا دل ایک لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ امام نہیں ہوتا. سمجھائی؟ او شیعہ سنی دوستو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے چھٹی آیت میں نے پڑھنی ہے. اگر ولائے علی کا جمپ نہ آیا تو میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا نہیں ہے. سمجھنا تم نے ہے، لیکن رپیٹ کر کے پڑھا ہوں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج سے یہ آیت پڑھنے لگا ہوں. پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نہیں، جاہل امام نہیں، جھوٹا امام نہیں، جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں، جو غافل ہے وہ امام نہیں. لو پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ المائدہ ہے. قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. سن پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نہیں، جاہل امام نہیں، جھوٹا امام نہیں، جس پہ شیطان کا اثر وہ امام نہیں، جو غافل ہے وہ امام نہیں. لکھ لو قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان کی سپریم کورٹ سے لے کر سعودیہ کی سپریم کورٹ تک، ملا عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے. سن لو پھر کہہ رہا ہوں، گناہگار امام نہیں، جاہل امام نہیں، جھوٹا امام نہیں، جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں، جو غافل ہے وہ امام نہیں. لو چھٹا پارہ ہے، سورۃ المائدہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ. اللہ فرماتا ہے خبردار، جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں وہ امام نہیں. جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں، جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں، جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں. بتا گمراہ کون رہے تھے؟ بتا بتا جو پہلے گمراہ. پوچھ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ یہ گمراہ رہے کون تھے. پہلے تو پوچھے گا کسے؟ ایسے جمعرات والے مولوی سے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں. اگر کسی کو پتہ ہی ہے تو اس نے بتانا ہی نہیں. اگر کسی نے میری طرح بتا دیا تو مسجد میں رہنا ہی نہیں. لوگوں نے کہا اس مولوی کو مسجد سے نکال لو. کیوں ہے دی داڑھی ساڑھے ورگی ہے، اے وچوں شیعہ ہے، اے وچوں. میں تو خود دعا کرنا کوئی وچوں شیعہ ہوئے، کوئی اتو شیعہ نہ ہوئے. صلوات پڑھو ہم آواز بلند. اور سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں وہ امام. اللہ کہتا اس کو ہادی نہ بنانا، اس کو رہبر نہ بنا لینا، اس کا مرید نہ بن جانا، اس کو پیشوا نہ مان لینا، اس کو امام نہ بنا لینا. میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں نا. اے گھر کا بیدی بول رہا ہے، گھر کا بیدی. ایک سیکنڈ میں مسئلہ حل کر دوں کہ گمراہ کون رہے تھے پہلے. کروں مسئلہ؟ تو ایک سیکنڈ میں مسئلہ حل کرنے لگا ہوں کہ گمراہ کون پہلے رہے ہیں. تو سنو پھر، یہ لفظ رضی اللہ، یہ لفظ رضی اللہ گمراہ رہنے کا سرٹیفکیٹ ہے. ہر بندے پہ وہ راضی بھی نہیں ہوا. جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمے پہ جو مر گیا اس پہ اللہ راضی ہے. اس بندے پہ اللہ راضی نہیں جو نبی کے وقت میں کلمہ پڑھ لے بعد مرتد ہو جائے. سمجھ آ رہی نا؟ اس پہ اللہ راضی نہیں. راضی کس پہ ہے؟ جو کلمے پہ مر گیا ہے. اللہ کہتا جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں وہ امام. کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 6. شاباش بولو، پھر بولو. لو 7ویں آیت پھر پڑھنے لگو. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. خبردار، جو اللہ کی حد کو توڑے وہ امام نہیں ہوتا. اللہ کی پہلے اللہ کی حد کا پتہ ہے؟ میں بتاتا ہوں. اللہ کی حد یہ ہے
جسے اللہ حلال کرے وہ حرام کرے، جسے وہ حرام کرے بندہ حلال کرے۔ اللہ کہتا ہے ایسا حلال حرام کرنے والا امام ہی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ 8ویں آیت پڑھوں پھر۔ اللہ فرماتا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، خبردار فسادی امام نہیں ہوتا، فسادی امام۔ 9ویں آیت پڑھوں؟ لو 9ویں آیت یاسین سے پڑھنے لگا ہوں، سورہ یاسین سے۔ اللہ فرماتا ہے کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ امام وہی ہوتا ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہو۔ بھائی ہم فیصلہ حل ہو گیا۔ امام کون ہوتا ہے؟ جس کے سینے میں ہر چیز کا، اونچی بول حضرت، ہر چیز کا، پھر بول ہر چیز کا، پھر بول ہر چیز کا۔ اب پتہ چل گیا امام وہی ہوتا ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہو۔ پھر وہ امام نہیں ہوتا جو امامت خود کروائے، مسئلہ بیٹی بتائے۔ سمجھ آئی؟ وہ پھر امام تو نہیں نہ ہوتا۔ امام تو وہی ہوگا جس کے سینے میں ہر چیز کا علم، جو بانگے دوہل کرے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو پوچھو میں علی زمینوں کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ وہ امام ہے نا، وہ امام نہیں ہوتا جو مسئلہ بیٹی سے پوچھ کے بتائے۔ ہمارے امام تو بیٹی ہوئی نا، ابا تو پھر امام نہیں ہو سکتا۔ اور جو مسئلہ حل کرے وہی امام ہوتا ہے نا۔ مسئلہ بیٹی حل کرے، امام ابا بنے۔ پہلے تو گھر دے اندر ہی عدل نہیں۔ سمجھ آئی بھائی؟ کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ یہ یاسین سے مجھے کوئی بات یاد آ گئی ہے، کروں؟ اب جس مذہب نے یاسینی بندے مارنے کے لیے یاد کی ہو، اس مذہب کو یاسین ہدایت کیا کرے گی؟ دیکھا نہیں خدا نخواستہ اگر کسی بندے کی جان اڑک جائے نا، نہ نکلے، کہتے ہیں مولوی کو بلاؤ۔ مولوی کیا کرے؟ کہتے یاسین سنائے۔ کیوں؟ تاکہ انّا للہ ہو جائے۔ سمجھا؟ اب جس مذہب نے یاسین بندے مارنے کے لیے یاد کی ہو، اس مذہب کو یاسین ہدایت کیا کرے گی؟ اچھا بھائی اتنی جو قرآن کی اور صورتیں ہیں، رحمان ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، بقرہ ہے، آل عمران ہے، اتنی اور صورتیں ہیں، اور کوئی صورت کیوں نہیں سناتے؟ یہ یاسین کیوں سناتے ہو؟ کہتے ہیں یاسین اس لیے سناتے ہیں، یاسین قرآن کا دل ہے، دل ہے۔ میں نے کہا یہ بھی تیرا جھوٹ ہے، میں جھوٹ ثابت نہ کروں تو میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا ہی نہیں ہے۔ میں نے ابھی منوا لینا ہے، یاسین دل نہیں۔ منواؤں پھر؟ چلو ہم تمہاری بات مان لیتے، اگر حدیث یہاں رک جاتی کہ نبی فرماتا یاسین قرآن کا دل ہے، یہاں ختم ہو جاتی، ہم تمہاری بات کو مان لیتے کہ یاسین دل ہے۔ جب نبی نے فرمایا نا یاسین قرآن کا دل ہے، پھر صحابی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یاسین قرآن کا دل ہے نا تو یاسین کا دل کون ہے؟ میرا پورا ساتھ دینا ہے، میں سمجھ آ رہا ہوں؟ یاسین کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا یاسین کا دل ہے سورہ فاتحہ۔ اب صحابہ نے کہا یہ فاتحہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ نے پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا صرف بسم اللہ۔ صحابہ نے پوچھا بسم اللہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا بائے بسم اللہ۔ صحابہ نے پوچھا بائے بسم اللہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا با کے نیچے والا نقطہ۔ کھا کے نہ جملہ بھائی، میرے کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب ثابت ہو گیا نا نقطہ دل ہے، یاسین دل نہیں نقطہ دل ہے، نقطہ۔ اب جب نقطے کی بات آئی نا صحابہ کہنے کہ پھر یہ بھی بتا دو وہ نقطہ کون ہے، وہ نقطہ کون ہے؟ رسول فرماتے ہیں انتظار ذرا انتظار کرو، تھوڑا جا انتظار کرو۔ صحابی کہنے کہ پتہ نہیں کس ہستی کا انتظار کروایا جا رہا ہے۔ اب یہ لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، فوراً میرے مولا حیدر کرار آئے، میرے مولا کا آنا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ توجہ
توجہ رکھیے گا بھائی. اب پوچھو نا کیا پوچھتے ہو. صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے خود فرمایا یاسین قرآن کا دل ہے, یاسین کا دل سورہ فاتحہ ہے, فاتحہ کا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل بسم اللہ ہے, بسم اللہ کا دل بائے بسم اللہ ہے, بائے بسم اللہ کا دل با کے نیچے والا نقطہ ہے. تو یا رسول اللہ ہمیں ذرا یہ بھی بتا دو کہ وہ نقطہ کون ہے. رسول نے سیدھا علی کی طرف اشارہ کیا. او صحابیوں سن لو, یہ علی, یہ علی, یہ علی. بائے بسم اللہ کے نیچے کا نقطہ ہے, با کے نیچے والا نقطہ ہے. اسی لیے تو میرے مولا حیدر کرار نے اپنے خطبہ میں فرمایا تھا کہ میں علی کو پہچان لو کہ میں علی وہ علی ہوں. اگر سمٹ جاؤں تو ایک نقطہ ہوتا ہے, بکھر جاؤں تو پورا قرآن ہوتا ہے. مان گئے ہو نا, یاسین دل نہیں, اور دل میرا مولا علی ہے. قرآن کا دل ہی علی ہے, قرآن کا دل دل میں بتاتا ہوں. میں یاسین اس لیے نہیں سناتے تو بتاتا ہے کہ دل ہے, نہیں. میں بتاتا ہوں اللہ نے کیوں کہا ہے, نبی نے کیوں فرمایا اس کو یاسین سناؤ. اللہ عادل ہے. اللہ بندے پر وہ سوال نہیں کرے گا جس کا اسے پہلے علم نہ دے. اگر وہ سوال کرے پھر وہ عادل نہیں رہتا. اللہ نے اس لیے نبی سے کہا تھا کہو ان کو یاسین سناؤ. کیوں کہ اللہ نے کل حشر کے میدان میں اور قبر کے اندر سوال کرنا امام کی امامت کا. توجہ رکھیے گا بات, امام کی امامت کا سوال کرنا. اس لیے کہا اس کو مرنے سے پہلے یاسین سناؤ, تاکہ کل میرے دربار میں یہ بہانہ نہ کر سکے مجھے امام والی کسی نے آیت پڑھ کے سنائی نہیں. تو سمجھا رہی نا. آپ جاؤ ہاں پریکٹیکل کر لینا. ادھر جب مولوی آتا ہے نا, مولوی یاسین پڑھنی شروع کرتا ہے, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون وسواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ادھر یاسین شروع کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے اسرائیل جی رب جلیل ہوشیار, اس وقت تک اس بندے کی روح قبض نہیں کرنی, اس وقت تک اس بندے کی جان قبض نہیں کرنی. اللہ کب تک, جب تک مولوی اس کو یہ آیت پڑھ کے نہ سنائے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. اللہ نے کہا اس کے کان میں امام والی آیت سناؤ, کل یہ دربار میں بہانہ نہ کرے مجھے کسی نے امام والی آیت ہی پڑھ کے نہیں سنائی. اگر اس نے ساری زندگی نہیں نہ سنی تو آخری وقت سناؤ اسے. سمجھائی؟ کتنی آیتیں پڑھی ہیں؟ 9. شاباش. کتنی؟ پھر بولو, پھر بولو. یہ جتنی آیتیں اللہ نے بیان کی ہیں نا, گناہگار امام نہیں, جاہل امام نہیں, جھوٹا امام نہیں, جس پہ شیطان کا اثر ہے وہ امام نہیں, جو گمراہ رہ چکا وہ امام نہیں, جو اللہ کی حد کو توڑے وہ امام نہیں, جو فسادی ہے وہ امام نہیں. امام وہ ہوتا ہے جس سے سینہ ہر چیز سے بھرا ہو. جتنے عیب اللہ نے نکالے ہیں نا سوائے علی ابن ابی طالب کے, ایک بندہ ثابت کرو جس نے گناہ نہ کیا ہو. بندہ تو ثابت کرو جس نے جھوٹ نہ بولا ہو, جس پہ شیطان کا اثر نہ ہوا ہو, جو غافل نہ رہا ہو, جو گمراہ نہ رہا ہو, جو فسادی نہ ہو, جو اللہ کی حد کو نہ توڑے. ہم اسے امام مانیں گے. ہم اگر بندہ ہی علی کے علاوہ کوئی نہ ملے, ہمیں کسی حکیم نے بتایا ہم علی کو چھوڑ کر کسی اور کو امام مان لیں. اس لیے نبی نے فرمایا یا علی انت امام المتقین, اے علی تو متقیوں کا امام ہے. متقیوں کا. علی کسی بنگیوں کا امام نہیں, نہ علی چرسیوں کا امام ہے, نہ علی بے نمازیوں کا امام ہے, نہ علی جواریوں کا امام ہے, نہ علی شرابیوں کا امام ہے. نبی نے کیا فرمایا, علی تو متقیوں کا امام ہے. متقیوں کا امام علی ہے. لاہور میں میری زبان سے جملہ نکل گیا تھا شہر کے اندر ٹاؤن شپ میں کھڑے ہو کے, میں نے کہا علی کا نہیں مجھے پتا کہ میرا مولا علی کس کا وارث ہے.
یا کس کا مالک ہے، لیکن قرآن سے ثابت میں کر سکتا ہوں کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے علی کے ملنگ جنت کے وارث ہیں۔ اور سمجھے جملہ میں نے کیا کہا ہے؟ اور پڑھو جملہ سنا ہے میں نے کیا کہا ہے؟ علی کے ملنگ جنت کے وارث ہے۔ مولوی نے کہا لا حول ولا قوت، کہاں ملنگ ہے پھر جنت؟ لو بھائی کہاں سے ثابت کروں؟ دس بتاؤ کہاں سے ثابت کرے علی کے ملنگ جنت کے وارث ہیں؟ بتاؤ کہاں سے ثابت کرے؟ قرآن سے ثابت کریں؟ لو پھر لکھو 16واں پارہ ہے، سورہ مریم ہے۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ پڑھوں آیت؟ اللہ فرماتا ہے تلکل جنت التی نورثھا من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت کا وارث متقی بندوں کو بنایا۔ نہیں سمجھے جملے تو سمجھائیے، ہم نے جنت کا وارث متقی بندوں کو بنایا، ہم نے جنت کا وارث متقی بندوں کو بنایا، ہم نے جنت کا وارث متقی بندوں کو بنایا۔ اب ایمان سے بتا علی کوئی متقی ہے؟ علی تو امام المتقین ہے۔ تو سمجھائیے علی کو متقی ہے، علی تو امام المتقی ہے، متقیوں کا امام ہے۔ ذہن میں یہ بات بھی نہ بٹھا لینا کہ ہو سکتا ہے صرف نماز پڑھنے سے بندہ متقی ہوتا ہے، یا روزہ رکھنے سے متقی ہوتا ہے، یا حج کر لے تو بندہ متقی ہو جاتا ہے۔ نہیں نہیں، یہ سب کچھ کر لے اگر اس کا علی امام نہیں تو متقی نہیں۔ تو پھر بندہ متقی اگر علی کو امام نہیں مانتا تو پھر متقی اونچی بول حضرت کہ متقی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا، 9 آیتیں پڑھی ہیں نا، میں نے کتنی کہا تھا؟ چلو 14 ہی پڑھ دیتے ہیں، مجھے کون سی نہیں آتی۔ تو سمجھ آ رہی میری بات کی؟ لو ہاں، یہ جتنی آیتیں میں نے پڑھی اس سے ثابت ہوتا ہے امام وہ ہوگا جو معصوم ہو، گناہگار امام ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ آؤ میں قرآن سے پھر آیت پہ 4 کٹھی آیتیں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میں نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ جب ابراہیم اس پہ پورا اترا، آواز خالق آئی قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا میں نے بنایا ہے، میں نے بنایا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا۔ اب پتہ چلا اللہ کا بنایا امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ بنائے۔ صلوات پڑھو ہم آوازیں بلند ہیں۔ بھائی کو سمجھ آ رہی؟ آپ نے یہ آیت سمجھی نہیں نا، میں پھر پیچھے جاتا ہوں۔ اللہ نے کہا جب ابراہیم امتحان میں پاس ہو گیا تو پھر خدا نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا، میں نے۔ پتہ چلا امام اللہ بناتا ہے، امامت کسی کھڈی سے نہیں نکلتی، امام اللہ بناتا ہے۔ آپ سنو دوسری آیت، اگلی آیت سنو، جب اللہ نے کہا نا میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے، جس بندے کو ابھی بھی سمجھ لگی امام کیسا ہونا چاہیے، حضرت ابراہیم نے فرمایا قال ومن ذریتی، اللہ کیا میری اولاد میں بھی امام رہیں گے؟ میرے اولاد میں بھی امامت رہے گی؟ پھر بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ او حضرت ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا قال ومن صحابی، دیکھا اللہ میرے، یہ نہیں فرمایا قال ومن صحابی میرے صحابہ کی امامت رہے گی، نہیں فرمایا قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں امامت رہے گی۔ اب پتہ چل گیا امام ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی اولاد سے ہو۔ تو سمجھا رہی؟ تو سمجھائیے اب اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں ابراہیم تیری اولاد میں امامت رہے گی ضرور، مگر جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا۔
سمجھ آئی؟ اچھا کس نے امام بنایا ابراہیم کو؟ اونچی بولو، کیا تم ڈرتے ہو نا؟ تو میں ڈرنے والے بندوں میں نہیں آتا۔ کس نے؟ تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ یہ کیسٹ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، لے جاؤ اس کیسٹ کو، لے جاؤ مولویوں کے پاس، ان کو مسجد میں بٹھا کے سناؤ۔ مسجد میں نہ مانے مارے شرم کے تو حجرے میں لے جاؤ۔ اگر حجرے میں بھی نہ مانے، سمجھا رہی؟ حجرے میں لے جاؤ، اگر حجرے میں بھی نہ مانے تو پھر حلوے پہ بلا کے سناؤ۔ میں کسی اور مولوی کی ضمانت نہیں لیتا، لکھ لو جہاں تک میری آواز جاری ہے، لکھ لو جب تک میری رگوں میں یہ خون گردش کر رہا ہے، جب تک میری رگوں میں یہ خون بھاگ رہا ہے، ابھی وہ ماں نے لال پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے۔ دیکھو سمجھائیے، سمجھائیے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا نا، بنایا کیسے؟ بس یہ آخری مقصد ہے میرا سمجھانے کا، یہ جملہ ضائع نہیں کرنا۔ بنایا کیسے؟ اللہ کہتا ہے آزمایا پہلے، آزمایا پہلے۔ مجلس کا نچوڑ پڑھنے لگا، میرا ساتھ دینا ہے، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ یار، صلوات پڑھو آواز بلند۔ بھائی سمجھا رہی؟ آزمایا پہلے، امامت بعد میں دی۔ رکھا مولویوں کے سر پہ قرار، پوچھ وہ کلمات کیا تھے جیسے حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا تھا؟ نہیں تو پھر سن، وہ کلمات یہ تھے جیسے حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا تھا۔ اللہ فرماتا وہ کلمات یہ تھے، آواز خالق آئی، اے میرے خلیل تجھے میری رضا کے لیے جوان بیٹے کے گلے پر چھری کو چلانا ہوگا۔ فرمایا اے اللہ مجھے قبول ہے۔ بس شیعہ سنی دوستو، جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر میدان منع میں آئے، حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری کو چلایا، ادھر چھری چل گئی، آواز خالق آئی فَأَتَمَّهُنَّ، اے ابراہیم تو امتحان میں پاس ہو گیا ہے، اس کا انعام یہ ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے۔ تو پتہ چل گیا امامت ایسے نہیں ملتی، امامت لینے سے پہلے اللہ کے راستے میں بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی۔ سمجھائے بھائی؟ یہ جتنی میں نے 14 آیتیں پڑھی ہیں، یہ سبق تمہارے ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ تو مولوی مناظرے میں آئے کیا ہوں، یا مجھے بلانے کی ضرورت پڑے کیا ہوں؟ اگر تمہارے کمپیوٹر میں رہتی صرف آواز ہے، علم تو رہتا نہیں، میں کروں کیا؟ اگر قرآن ذہن میں بٹھاؤ نا، 14 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، گناہگار امام نہیں، جاہل امام نہیں، جھوٹا امام نہیں، جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں، جو غافر ہے وہ امام نہیں، جو پہلے گمراہ رہ چکا ہے وہ امام نہیں، جو اللہ کی حد کو توڑے وہ امام نہیں، جو فسادی ہے وہ امام نہیں، جو جس کا سینہ علم سے خالی ہے وہ امام نہیں، جو ظالم ہے وہ امام نہیں، جو نبی کی ذریت سے نہیں وہ امام نہیں۔ یاد رکھو چکوال والو، تم نہ مانے تمہاری اولاد کو منواؤں گا، اگر وہ نہ مانے میری زندگی بڑھ گئی تو ان کی اولاد کو منواؤں گا، اگر وہ نہ مانے پھر میری زندگی بڑھ گئی تو ان کی اولاد کو منواؤں گا۔ پتہ ہے قاری صحابت منوانا کیا چاہتا ہے؟ صرف 2 چیزیں، کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اور علی جیسا امام کوئی نہیں۔ بس وقت کافی ہو گیا، 2 جملے مصاحب کے سن لو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ کہہ تو دیتے ہیں نا شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے، بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں۔ بس وعدہ یہ بات کہنی آسان ہے، اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے۔ مشکل نہیں، مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہے حسین کو شیعوں نے شہید کیا ہے۔ جن بندے کو تاریخ سے شوق ہے، میں 1 سیکنڈ میں مسئلہ حل کرنے لگا ہوں حسین کو کس نے شہید کیا ہے، اور اپنی جان پر کھل کے لفظ کہنے لگا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے ذہن میں رکھ کے لے جانا،
حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ یہ بڑا دعویٰ میں نے کیا نا، جتنے سید بیٹھے ہو میں ان سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ دعویٰ میں نے کیا نا وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو۔ میں نے کہا نا شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ لوہا نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، میرے بتائے ہوئے قاتل میری پوری زندگی میں کوئی غلط ثابت کر جائے میں اس کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ لوہا دعویٰ میں نے کیا جس کا دلیل نہ ہو وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے۔ سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں، لکھو میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن عاشاس۔ پتہ ہے کون ہے یہ؟ پھر صدا سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، محمد بن عاشاس یہ وہ ملعون ہے کہ جس ملعون نے یہ مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بانجا ہے، شکا بانجا ہے، یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا تھا۔ یہ پہلا قاتل ہے۔ اجرکم علی اللہ، جتنے سید بیٹھے ہو معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ پہلا قاتل ہے، یہ پہلا قاتل ہے، یہ پہلا قاتل ہے، یہ پہلا قاتل ہے۔ دوسرا قاتل ہے سنان بن انس، انس بن نقی صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے سنان۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کو نیزہ مارا تھا۔ آپ میری طرف دیکھیں یار، دیکھو میری طرف، جس نے میرے مولا حسین کو کربلا کے میدان میں نیزہ مارا تھا۔ تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد، تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد، سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ عمر۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کی طرف سب سے پہلا تیر چلایا تھا۔ اب چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر، یہ حدیث رسول کا راوی ہے۔ تم نے تو سن لیا نا، میں کہہ گیا تم نے سن لیا، ذرا پتہ تو کرو ایسا حسین بن نمیر نے کربلا میں نقصان کیا کیا تھا۔ حسین بن نمیر وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر، جس کا لقب تھا شبیہ رسول، شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچھی ماری تھی۔ پانچواں قاتل ہے یزید ابن معاویہ، تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا۔ حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ آخری جملہ کہنے لگو، آزادارو لکھا ہے کہ جب بی بی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینے میں آئی نا، کس طرح سے آئی؟ لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا، اس کرتے پر 1950 زخموں کے سراغ تھے۔ لکھا بی بی سیدھی گھر میں نہیں آئی، بی بی سیدھی روضہ رسول پہ آئی۔ سنو گے صدات غیر صدا؟ بی بی نے امام حسین کا وہ زخمی کرتا روضہ رسول پہ رکھا۔ لکھا ہے کہ کرتے کا رکھنا تھا کہ قبر رسول کانپ گئی۔ جب قبر رسول کانپ گئی نا، بی بی قریب کھڑے ہو کے کہتی ہے، او میرے نانا، مجھے پتہ چل گیا تو حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا۔ نانا تیری قبر کانپ گئی ہے۔ رونے کے لیے لفظ ہوتے ہیں، لفظ آیا کہ یہ قصور میرا نہیں ہے، لیکن سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں، جب بی بی نے دیکھا نا کہ نانے کی قبر کانپ گئی ہے، بی بی قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہے، او میرے نانا، مجھے پتہ چل گیا تو حسین کا زخمی کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا۔ نانا تیری قبر کانپ گئی ہے۔ نانا، نانا یہ دن کا وقت ہے، نانا یہ دن کا وقت ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، نانا یہ دن کا وقت ہے نا کہ تو حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا۔ نانا تیری قبر کانپ گئی، نانا یہ دن کا وقت ہے، میں زینب رات کو آؤں گی، نانا میں رات کو آؤں گی اور تجھے دکھاؤں گی، دیکھ تیری امت نے کیا اجر رسالت دیا۔ اجرکم اللہ، آخری جملے ہیں میرے۔ عددارو لکھا جب روضہ رسول سے بی بی گھر واپس آئی نا تو بی بی باہر کے دروازے کے قریب اس طرح بیٹھ گئی۔ لکھا بی بی کے شوہر جناب عبداللہ جب باہر سے گھر واپس آئے، بی بی کو پہچان نہیں سکے، اپنے گھر میں داخل ہو گئے، اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، سجدوں سے معافی مانگ کے پھر کہتا ہوں، عبداللہ پہچان نہیں سکے،
گھر میں داخل ہو گیا، اپنی بیٹی سے کہتے ہیں او میری بیٹی، میں نے تجھے کئی بار کہا ہے نا کہ ہمارے دروازے پر جب بھی کوئی مانگنے والی بیوی آئے اسے زیادہ دیر دروازے پہ نہ بٹھایا کرو۔ او میری بیٹی، یہ کون سائلہ ہے، یہ کون مانگنے والی بیوی ہے جو ہمارے دروازے پہ بیٹھی ہے؟ جناب عبداللہ کی بیٹی کہتی ہے بابا جان چلو اس کے پاس چلتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے اور اسے کیا چاہیے۔ عزادارو آگے آگے جناب عبداللہ پیچھے پیچھے ان کی بیٹی جب دروازے کے قریب آئے نا، عبداللہ فرماتے بیٹی ذرا رک جاؤ، پہلے میں دروازہ کھول کے باہر دیکھوں کو غیر آدمی تو نہیں ہے۔ عزادارو جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا، جب کوئی بندہ نظر نہ آیا بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی قریب آؤ، پھر صدا سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں۔ عبداللہ کی بیٹی قریب آئی، اس سے زیادہ میں مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ فرماتے ہیں پوچھ اس مانگنے والی بی بی سے اسے کیا چاہیے۔ عزادارو جب بیٹی نے ماں سے کہا نا او سائلہ، او مانگنے والی بی بی بتا تجھے کیا چاہیے، جناب زینب اپنی پیشانی سے بال ہٹا کے فرماتی ہے او میری بیٹی پہچان میں کوئی مانگنے والی نہیں، میں تیری ماں ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔